अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल यौम तासीस था 25 अप्रैल को। उस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर ने कल एक तो तगड़ी तकरीर की और कहा कि हम आएंगे तो फिर हम इमरान खान को भी लेकर जाएंगे और ये जो आपने मुसल्लत किए हुए हैं इनको भी छुट्टी करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें इश्तियाल ना दिलाएं, हमारा इम्तिहान ना लें। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस करने का आपका ख्वाब महज ख्वाब रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जाहिर है कि इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा और शोर भी मचेगा। अब शोर मचना शुरू हो गया है। अब एक तो इमरान खान से मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, और वहाँ पे जो मुलाकात हुई ये नहीं कि वो सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कारकर्दगी पर भी काम हो रहा है। उन्होंने इमरान खान को बताया है, उन्होंने काबीना की रिपोर्ट भी उनके सामने रखी है कि ये लोग हैं, ये किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं। दो लोगों का आपको मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मिशाल यूसुफजई के क्या मामलात हैं, वो किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम का बायस बन रही हैं। गाड़ी वाली ख़बर आपके सामने है, किस तरह महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने की कोशिश की गई। फिर शेर अफजल मरवत के भाई खालिद मरवत के मुतालिक भी शिकायत थी, वो शिकायत भी अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के सामने रख दी हैं। इमरान खान अली अमीन गंडापुर से सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका इख्तियार मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये फैसला कर लें कि किसको काबीना में रखना है और किसको काबीना में नहीं रखना। अब अगले चंद दिनों में आपको खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत में बड़ी अहम तब्दीलियाँ होती नज़र आएंगी, रद्दोबदल अखाड़ पछाड़ होगी। अब चूँकि ये हुकूमत खटक रही है, क्योंकि बड़े लेवल पर एहतजाज होने जा रहे हैं। कल की तकरीर नुक्ता आगाज़ थी उस जंग का जो तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है। फिर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जलसों का ऐलान किया है, जिसके बाद फैसलाबाद में पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया है। आज क्योंकि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, जुमे की नमाज के बाद तमाम सूबाई हलकों के लोग एक जगह इकट्ठे हों, जो भी सूबाई असम्बली की सीट है उस हलके में जो मुतलका उम्मीदवार हैं वो रैली का इनेकाद करें, ख़ासकर जहाँ पर पीटीआई का इल्ज़ाम है कि उनके साथ धांधली की गई है। अब इन्होंने पुलिस को मैदान में उतारा। रात गया भी मुख्तलिफ इलाकों की फुटेजेस हमारे पास आई, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इन्होंने क्रैकडाउन किया और इसी तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। लेकिन इसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जो हैं वो मैदान में आए हैं। पंजाब जागा हुआ है। पंजाब में पीटीआई वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और ये एक होश रुबा मनाजिर हैं जो यकीनन किसी तरह से भी फैसला साजों को पसंद नहीं आएंगे। दूसरी जानिब मरीम नवाज के ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे, शौक ही पूरा नहीं हो रहा। जो वर्दी उन्होंने पहनी, आज भी वज़ीर आला ऑफिस से जो फुटेज जारी की गई उसमें भी वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के बैठी हुई थी। अब तहरीक इंसाफ इनको खटक रही है। ज़ाहिर है KPK में सूरत हाल मुख्तलिफ है, वहाँ पर PTI की हुकूमत है, उनकी अपनी पुलिस और इंतज़ामिया है। अब आपको पता है कि आगे 9 मई का दिन आ रहा है। आप देखेंगे कि 9 मई से पहले एक ख़ास मुहिम TV स्क्रीनों पर लॉन्च की जाएगी, जिसमें एंकर्स मुख्तलिफ जगहों पर जाके प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करेंगे, अवामी तासुर लिया जाएगा 1 साल मुकम्मल होने पर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर एक नई तजवीज़ लेकर सामने आई है। वो तजवीज़ ये है कि इन्होंने यौम 9 मई मनाने का फ़ैसला किया है और 9 मई को वो भी जलसे जुलूस और कुछ दीगर एक्टिविटीज़ करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो उनका होम ग्राउंड है, डेरा इस्माइल खान, वहाँ पे वो बड़े जलसे से खिताब करेंगे। यानी 9 मई को तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करेगी और अली अमीन गंडापुर उससे खिताब करेंगे। शेर अफजल मरवत ने भी इस बात की तस्दीक कर दिया। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एक काउंटर नैरेटिव देने की ज़रूरत है, क्योंकि बादशाह सलामत एक उर्स की तरह उस दिन को मनाना चाहते हैं। मरसिए पढ़े जाएंगे, सीना कोबी की जाएगी और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सहूलतकार खुद इस पर मातम और मरसिए पढ़ेंगे। मकसद क्या है? मकसद अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है ताकि तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबाया जा सके। अब KPK हुकूमत इन्हें खटक रही है, इसलिए इस हुकूमत को फारिग कैसे करना है और उसके बाद वहाँ पे गवर्नर राज कैसे लगाना है और कैसे अपने नापाक मंसूबों को पाए तकमील पहुँचाना है, इस पर काम हो रहा है। ये इनकी कम अकली और कम फहमी होगी। अगर आप इमरान खान को इस बात से डराएं कि हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे,
آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں خود ختم کر دی تھیں اور لوگوں سے رجوع کیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا فیصلہ چاہیے، ہمیں آپ کی رائے چاہیے، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمیں لے کر آئیں، اور اگر آپ ہمیں پسند نہیں کرتے تو انہیں لائیں جو 9 مئی والے ہیں۔ پھر عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا کر 9 مئی کے بیانیہ بنانے والوں کو منو مٹی تلے گاڑ دیا۔ 9 مئی کا بیانیہ تو در حقیقت 8 فروری کو ہی دفن ہو گیا تھا جب لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اب یہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے باقاعدہ ہنٹ دیا ہے کہ ہم KPK میں گورنر راج لگائیں گے۔ اگر آپ گورنر راج لگا بھی دیں تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، مسئلہ عمران خان سے بات چیت کر کے ہی حل ہوگا۔ عمران خان سے بات چیت کے حوالے سے بھی ایک دعویٰ سامنے آیا ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ نے آج کہا کہ علی امین گنڈا پور احمقانہ بیانات دے کر اپنی حکومت پر گورنر راج کے جواز خود فراہم کر رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور نے تقریریں کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، یہ ہمیں آپ جواز دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پر گورنر راج لگا دیں۔ مزید لکھا کہ کوئی صوبائی حکومت اگر وفاق پر حملہ آور ہوگی تو وفاق اس حکومت کے اس غیر آئینی اقدام کو سامنے رکھتے ہوئے گورنر راج رائج کر سکتی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے اور انہوں نے کل کہا کہ ہم آئیں گے تو عمران خان کو لے کر جائیں گے، ہم آئیں گے تو اس حکومت کو گرا کے جائیں گے، تو اب جوابی رد عمل آیا ہے کہ وفاقی حکومت گورنر راج لگا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دھمکی دی گئی ہے، چلیں آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یقیناً اس سے بادشاہ سلامت کے مسائل میں ہی اضافہ ہوگا۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے رات کو آسمہ شیرازی کے پروگرام میں ایک نئی بات کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ PTI کے ساتھ بات چیت مختلف لیولز پر جاری ہے، بات چیت چلتی رہے گی تو وہ سٹیج آئے گی جب لیڈرشپ بات کرے گی، مگر یہ بتائیں اگر عمران خان جیل میں ہے تو جیل میں بیٹھ کر وہ بات کیسے کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ان کی سوئی وہیں پہ ہے کہ آپ پہلے عمران خان کو رہا کریں گے تو اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر کچھ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ ایک تو عمران خان پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ وہ جیل میں بات نہیں کر سکتے۔ اس پر آج سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیر افضل مروت نے جیل رولز کی شک 265 کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس پر سماعت ہونی ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے اس بارے میں معاونت طلب کر رکھی ہے۔ اگر آج عدالت نے کہہ دیا کہ عمران خان بات کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان سیاسی آدمی ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ اگر وہ سیاسی بات نہیں کریں گے، اگر وہ سیاسی کامنٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کل جیو نیوز کے جرنلسٹ حیدر شیرازی سے بات کی اور کہا کہ ملٹری بیسز یعنی جو فوجی اڈے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس کو اڈے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع اس بات کی تردید یا تصدیق کرے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، یعنی پاکستان کے فوجی اڈے آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اب عمران خان ایک مین سٹیک ہولڈر ہیں، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے۔ اب کیا عمران خان اس پر کامنٹ نہیں کریں گے؟ کیا بات نہیں کریں گے؟ تو آپ عمران خان کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں الیکشنز ہو رہا ہے جس کا دوسرا مرحلہ ہے، اس میں ووٹنگ ہونا ہے۔ رات کو شاہ زیب خانزادہ جیو پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اتنے چینلز ہیں، سارا انڈین میڈیا مودی کے سامنے سرنڈر کر چکا ہوگا۔ حضور آپ بتائیں آپ کس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نریندر مودی کے گن گا رہا ہوگا، آپ اپنا بتائیں، آپ کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو مقبول ترین جماعت ہے، اس کے سربراہ کی تصویریں کیوں آپ نہیں چلا سکتے؟ آپ ان کا موقف یا عمران خان کا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ کو کن لوگوں کا خوف ہے؟ آپ پہلے اپنی حیثیت اور اوقات تو دیکھ لیں، پھر کسی اور کو بھاشن دیں۔ اب تھوڑی دیر پہلے ایک شاہی فرمان جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن سے، جب PTI نے اپوزیشن لیڈر بنا لیا، سارا کچھ بنا لیا، تو پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا ہے اور قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کو باضابطہ آگاہ کر دیا گیا ہے اور پارٹی پوزیشن سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ الیکشن کمیشن بڑا اچھا ہے، اب انہوں نے ایک فنکاری لگائی ہے۔ مخصوص نشستیں جب بانٹ دی، اگر آپ یہ پہلے تسلیم کرتے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملتی، تو جب آپ نے مخصوص نشستیں ان سے چھین کے باقی جماعتوں کو دے دیں، جب آپ نے ایک فراڈ کر لیا، اپنے منہ پر کالک مل لی، اب آپ نے دوبارہ یہ ڈرامہ شروع کر دیا، تو الیکشن کمیشن تو بوٹیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جیسا بے شرم شخص تو صدیوں میں پیدا ہوگا،
الیکشن کمیشن بلا شبہ ایک جانبدار ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 120 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی 71 کے ساتھ اور سنی اتحاد کونسل 62 ارکان کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ 120 سیٹیں مسلم لیگ نون کی نہیں ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حصے کی مخصوص نشستیں بھی ان کو دی گئی ہیں، جس کے بعد ان کی 120 سیٹیں بنی ہیں۔ اور آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی سیٹیں دی تحریک انصاف کی، اس کے باوجود پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے آگے نہیں جا سکی۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ جو شاہی فرمان آج جاری کیا ہے اور بے غیرتی کے تمام لیول کراس کیے ہیں، اس میں بھی ان کی بدنیتی واضح جھلکتی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف نے رابطہ کیا ہے رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق سے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پارٹی سے باہر بیٹھ کر بیانیہ بنائیں گے۔ پھر نواز شریف نے باہر بیٹھ کر ایک حکم جاری کیا رانا ثناءاللہ کو کہ آپ آج ہی پارٹی اجلاس کریں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اب نواز شریف پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ پارٹی کے صدر بھی بن جائیں، تو انہوں نے رانا ثناءاللہ کو آج حکم دیا ہے کہ وہ اجلاس بلائیں۔ تو مسلم لیگ نون اس پر اجلاس کرنے جا رہی ہے، جس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو نواز شریف کو پارٹی کی صدارت واپس دینا، پھر مسلم لیگ نون کو کیسے عوامی سطح پر متحرک کیا جائے۔ اب آج یہ اجلاس لاہور میں مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی صفوں میں اس وقت ایک ہلچل ہے۔ آج 5 بجے رانا ثناءاللہ لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں وہ پارٹی اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ تو اگلے چند دنوں میں آپ کو مسلم لیگ نون کے مختلف دھڑے، مختلف راگ الاپتے نظر آئیں گے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو ڈر اور دھڑکا لگا ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے اور وہ بات چیت کہیں فائنل مرحلے میں نہ داخل ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔